السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید ٹھیک ٹھاک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے۔ تو آج کی ویڈیو میں آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل اسلامک پرسکرپشن ایکسٹرا۔ میرا نام ہے سید محمد علی حمزہ۔ تو آج ایک مدنی ٹوٹکا آپ کے سامنے پیش کریں گے الیاس قادری صاحب کا۔ وہ کہتے ہیں کہ کسی بھی جگہ پہ آپ کے درد ہو وہاں پہ آپ ہاتھ رکھیں اور بولیں بابا جی کی گھوڑی اور اندھیری رات۔ اس سے کیا ہوگا؟ آپ کا درد ختم ہو جائے گا، یعنی کہ آپ کو کسی میڈیسن کھانے کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی۔ یہ انہوں نے اپنا مدنی ٹوٹکا پیش کیا آپ لوگوں کے سامنے۔ تو چلیے ان کا مدنی ٹوٹکا بھی سنتے ہیں، اس کے اوپر انجینئر صاحب کا موقف بھی سنتے ہیں، وہ کیا کہتے ہیں جواب کے اندر۔ تو چلیے ویڈیو کو اسٹارٹ کرتے ہیں اور شروع کرتے ہیں۔ جگہ پر ہاتھ رکھ دیں اور پڑھیں دادا صاحب کی گھوڑی۔ یہ کوئی بزرگ ہوں گے تو ان کی طرف یہ منسوب ہوگا۔ دادا صاحب کی گھوڑی وہی اندھیری رات، فلاں کا درد، فلاں کی جگہ نام لے، فلاں کا درد فلاں جگہ کا، مثلا زید کا درد سر کا جائے، سر پہ آپ دم کرنا چاہتے ہیں تو یوں کہیں دادا صاحب کی گھوڑی وہی اندھیری رات۔ انبیاء کا دین کیا ہے اور بابوں کا دین کیا ہے؟ میرا بابوں سے کوئی ذاتی جھگڑا نہیں ہے۔ بالکل صحیح۔ ہم چونکہ نبیوں کے دین کے سپاہی ہیں، ہم کسی بابے کو اجازت نہیں دیں گے کہ وہ اس شخصیت کے دین کو ملائن کرنے کی کوشش کرے جس کو اللہ نے ہمارا رہنما بنا کے بھیجا ہے۔ درد کی تو یہ ہائی لائٹ ختم ہو گئی ہیں۔ ہائی لائٹس شروع میں لگائی جاتی ہیں تاکہ آپ کے دماغ میں جو ہائی لائٹس ہیں نا اس کا پتہ چل جائے۔ تو ویڈیو جگہ پر ہاتھ رکھ دیں اور پڑھیں دادا صاحب کی گھوڑی۔ یہ کوئی بزرگ ہوں گے تو ان کی طرف یہ منسوب ہوگا۔ دادا صاحب کی گھوڑی وہی اندھیری رات، فلاں کا درد، فلاں کی جگہ نام لے، فلاں کا درد فلاں جگہ کا، مثلا زید کا درد سر کا جائے، سر پہ آپ دم کرنا چاہتے ہیں تو یوں کہیں دادا صاحب کی گھوڑی وہی اندھیری رات، زید کا درد سر کا جائے، یہی لگی میری آس۔ یہ پڑھ کر 3 مرتبہ پڑھیں اور دم کر دیں۔ انبیاء کا دین کیا ہے اور بابوں کا دین کیا ہے؟ میرا بابوں سے کوئی ذاتی جھگڑا نہیں ہے۔ ہم چونکہ نبیوں کے دین کے سپاہی ہیں، ہم کسی بابے کو اجازت نہیں دیں گے کہ وہ اس شخصیت کے دین کو ملائن کرنے کی کوشش کرے جس کو اللہ نے ہمارا رہنما بنا کے بھیجا ہے۔ بالکل صحیح، بے شک۔ باقی تو ہم سب فالوور ہیں، بابا بھی فالوور ہے، صحابی بھی فالوور ہے، اہل بیت بھی فالوور ہیں۔ امام جو ہے وہ محمد رسول اللہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہم کسی شخص کو یہ اجازت نہیں دیں گے کہ وہ رسول اللہ کے دین کو ٹیمپر کرنے کی کوشش کرے، بالکل صحیح۔ کیونکہ کوئی شخص ہم پہ اگر دھونس ڈالتا ہے تو کس کی دھونس ڈالتا ہے؟ کوئی بڑا بزرگ دھونس کس چیز کی ڈالتا ہے کہ میں تمہارا دینی پیشوا ہوں، تم میری بات مانو۔ لیکن تم اگر دینی پیشوا ایسے ہو کہ تم وہ دین بتا رہے ہو کہ جس دین کے اوپر تم نے عزت اویل کی، اس دین کو ہم تک پہنچانے والی شخصیت تو بالکل کوئی اور بات کرتی ہے، تو تیری عزت میں کیوں کروں؟ تیری عزت تو اس دن تک تھی جس دن تک تو نبی علیہ السلام کا دین ہم تک پہنچا رہا تھا۔ جب تو نے اپنا سیلف میڈ دین ہمیں پہنچایا تو تیری عزت بھی ختم۔ تو غدار ہے۔ بالکل صحیح۔ اور غدار جو ہوتے ہیں نا کسی بھی نیشن میں، ان کی سزا کیا ہوتی ہے؟ علمی قتل۔ علمی قتل یہ ہے کہ ان کی چیزیں، ان کی انجینئرنگ کرنی شروع کریں کہ یہ بابا یہ کہہ رہا ہے، قرآن یہ کہہ رہا ہے، یہ دعویٰ کر رہا ہے، حدیث یہ کہہ رہی ہے، یہ یوں ہو رہا ہے، یہ علمی قتل ہے۔ بالکل صحیح۔ اور میں آپ کو بتاؤں فزیکل قتل کیا ہوا بندے کے تو چانس ہیں کہ اسے دجال کبھی زندہ کر لے تھوڑی دیر کے لیے۔ علمی طور پہ جو قتل ہو جائے نا، ٹھیک ہے، وہ قرآن میں بھی آیا سورہ انفال میں کہ جو ہلاک ہوا دلیل سے ہلاک ہوا اور جو زندہ ہوا دلیل سے زندہ ہوا۔ بالکل صحیح۔ سر جو دلیل سے زندہ ہوتا ہے اسے مر کے بھی موت نہیں آتی، اور جو علم سے ہلاک ہوتا ہے وہ زندہ چلتے پھرتے ہوئے بھی ایک زندہ لاش ہوتا ہے، کیونکہ اس کے بعد علمی دلائل نہیں ہوتے۔ یہ زندہ لاشیں ہیں نا، آج ان کا مذاق اڑا رہے ہیں۔ دیکھیں وہ بچے جو کل تک ان کے سامنے اونچا سانس نہیں لیتے تھے، آج ان کا مذاق اڑا رہے ہیں۔ اس سے بڑی ذلت انہوں نے زندگی میں کبھی سوچی تھی؟ تو یہ علمی لاشیں ہیں جو آپ کو نظر آ رہی ہیں، بلکہ غیر علمی لاشیں۔ جتنے گمراہ فرقے ہیں آپ ان کے اندر کامن چیز دیکھیں گے، وہ نبیوں کو نکال کے اللہ تک پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ظاہر ہے جب نبیوں کو نکالیں گے تو گیپ تو فیل کرنا ہوگا نا، وہ بابے ڈال لیتے ہیں بیچ میں۔
मेरी जिम्मेदारी है कि मैं बाबे पकड़ के निकालूं। बाबे निकलते हैं तो फिर उसकी तालीमात आ जाती हैं जिसकी कब्र मदीने में है। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। इत्तखज़ू अहबारहुम व रुहबानहुम अरबाबम मिन दूनिल्लाह। यहूद व नसारा ने अपने अहबार यानी उलमा को और रुहबान और सूफियों और जोगियों को, राहबों को रब मान लिया था अल्लाह ताला के मुकाबले पर। तो ये बाबों को मानने वाले कौन होते हैं? यहूद व नसारा का ये ट्रैक है, और बुखारी और मुस्लिम की मुत्तफ़क़ुन अलैह हदीस है, मेरी उम्मत में वही खराबियां पैदा होंगी जो अगलों में पैदा हुई। सहाबा ने पूछा क्या ये अगलों से मुराद यहूद व नसारा? आपने फरमाया अगर वो नहीं तो और कौन लोग मुराद हैं? इस कॉन्टेक्स्ट में एक ज़ईफ रवायत भी है तिरमिज़ी की, लेकिन कुछ मुहद्दिसीन इसे सही कहते हैं, और हम जिनके लिए पेश कर रहे हैं उनके नज़दीक भी रवायत सही है। अदी इब्न हातिम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं या रसूलल्लाह मैंने इस्लाम तो कबूल कर लिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, लेकिन कुरान की एक आयत मुझे बड़ी खटकती है, सूरह तौबा की आयत नंबर 31, कि यहूद व नसारा ने अपने उलमा और अपने बुजुर्गों को, अपने सूफियों जोगियों को अपना रब मान लिया था अल्लाह के मुकाबले पर। तो या रसूलल्लाह हम अपने उलमा की पूजा तो नहीं करते थे। तो आपने फरमाया ये बताओ कि क्या तुम अपने उलमा और अपने इन जोगियों की बातों को बगैर दलील के, ये किताबो सुन्नत में क्या लिखा है तुम्हारे अंबिया की तालीमात में, मान लिया करते थे? उनकी शरीयत की हलाल की भी चीज़ों को हलाल और हराम की भी चीज़ों को हराम नहीं मान लिया करते थे? उनका या रसूलल्लाह ऐसा ही था। तो फरमाया यही तो उनको रब बनाना है। शरीयत का मालिक और इख्तियार वाला कौन है? अल्लाह। जब आप ये इख्तियार मौलवियों को, सूफियों को, जोगियों को देंगे तो गोया कि आप उनको रब के मद्दे मुकाबल लेकर आए। और इसकी सपोर्ट में दर्जनों आयात कुरान हकीम में मौजूद है। मसला नंबर 71A है मेरा, बुजुर्गों की अंधाधुंध पैरवी का अंजाम और उसका इलाज, जिसके अंदर मैंने ये सारी आयात डिटेल के साथ कवर की हैं कि क़यामत वाले दिन लोग रोएंगे कि अल्लाह हम अपने बुजुर्गों और बाबों और अपने बड़ों के पीछे चले जिन्होंने हमें गुमराह किया। बिल्कुल सही है। आज की वीडियो आपके सामने पेश कर दी है, और बहुत ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो अंधाधुंध पैरवी करते हैं अपने बुजुर्गों की, उलमा कराम की, कि भाई इन उलमा ने जो कह दिया वही सच है, वही हक है, और उन्हीं के पीछे चलना है। ना उनसे दलील पूछनी है, ना दलाइल पूछना है, कुछ भी नहीं पूछना, अंधाधुंध मतलब उनके पीछे ट्रैक पे चलते रहना है। भाई जो आपने अभी सुना, इंजीनियर साहब ने आपको बताया एंड में कि जो भी बाद में ये रोएंगे लोग और कहेंगे हम अंधाधुंध पैरवी किया करते थे। तो आई होप आज की वीडियो आपको सबको पसंद आई होगी। तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर देगा, इस वीडियो को ज़्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि हक बात लोगों तक पहुँचे, आप भी सदके जारी में शामिल हो जाएं। और इंशाल्लाह नई वीडियो में मुलाकात होगी, ऐसी मज़ीद ऐसी वीडियो आएंगी एक्सपोज वाली। तो जल्दी से जाके सब्सक्राइब करें चैनल को और बेल आइकन को क्लिक कर लें ताकि जैसे ही अपडेट हो आप तक पहुँच जाए। तो इंशाल्लाह नई वीडियो में मुलाकात होगी। यहाँ पर दीजिए इजाज़त, दुआ में रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमानिल्लाह।